اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام الغزالی کی ہم احیاء العلوم کا تذکرہ کر رہے تھے، تو اس میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ فرض کفایہ، وہ علم جو فرض کفایہ ہے اس کے بارے میں تو سب سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ جب تک علوم و فنون کی قسمیں بیان نہ کی جائیں اس وقت تک فرض اور غیر فرض میں امتیاز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ علوم جن کی فرضیت یا عدم فرضیت کی بحث پیش نظر ہے دو طرح کے ہیں، شرعی اور غیر شرعی۔ شرعی علوم سے ہم مراد وہ لیتے ہیں جو انبیاء علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچے، عقل، تجربے یا سماعت کا ان میں کوئی دخل نہیں۔ تو علم الحساب، علم طب، علم اللغت یہ شرعی علوم نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے پہلے کا تعلق عقل سے، دوسرے کا تجربے سے اور تیسرے کا سماع سے ہے۔ اب یہ آگے جو غیر شرعی علوم ہیں یا جس کو ہم سیکولر سائنسز بھی کہہ سکتے ہیں، وہ اس میں بھی ہیں کچھ پسندیدہ ہیں، کچھ ناپسندیدہ ہیں اور کچھ مباح ہیں۔ پسندیدہ علوم وہ ہیں جن سے دنیاوی زندگی کی مصالح وابستہ ہیں، جیسے علم اور علم طب اور علم حساب۔ ان میں سے بھی بعض علوم فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور بعض صرف اچھی ہیں، فرض نہیں۔ فرض کفایہ وہ علوم ہیں جو دنیاوی نظم کے لیے ناگزیر ہیں، جیسے طب تندرستی اور صحت کی سلامتی کے لیے ضروری ہے، یا حساب جس طرح ضروری ہے کہ آپ جس طرح سے اگر آپ مارکیٹ میں چلے گئے تو حساب کتاب نہیں آتا ہوگا، یا اکاؤنٹنسی ہے وہ اکاؤنٹنٹس نہیں ہوں گے تو پھر کس طرح سے حساب کتاب چلے گا۔ حساب کی خرید و فروخت، معاملات، وصیتوں کی تکمیل، مال وراثت کی تقسیم وغیرہ، اس طرح کی جو اکاؤنٹنسی ہوگی وہ ظاہر فرض کفایہ بھی ہوگی، بینیفیشل بھی ہوگی۔ اور یہ علوم ایسے ہیں کہ شہر میں اگر ان کا کوئی جاننے والا نہ ہو تو تمام اہل شہر کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہم ان میں سے اگر ایک شخص بھی ان علوم کو حاصل کر لے تو باقی لوگوں کے ذمہ سے یہ فرض ثابت ہو جاتا ہے۔ یہاں اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ صرف طب اور حساب کو فرض کفایہ قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ ہم نے جو اصول بیان کیے اس کی روشنی میں بنیادی پیشے جیسے پارچہ بافی یعنی کپڑے بنانا، زراعت، ایگریکلچر، سیاست یہ بھی فرض کفایہ کی حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ سینا، پرونا، پچھنے لگانا، کپنگ یہ بھی فرض کفایہ ہے کہ اگر شہر بھر میں کوئی فاسد خون نکالنے والا نہ ہو تو جانوں کی ہلاکت کا خوف رہتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بیماری دی ہے اس نے دوا بھی اتاری اور علاج کا طریقہ بھی بتلایا، تو پھر کیوں نہ ہم جو ہے وہ ایسا نالج حاصل کریں جو انسانیت کے لیے بینیفیشل ہو، فائدہ مند ہو، سود مند ہو، اور ہم ان سے فائدہ اٹھائیں، اور بلا وجہ اپنے آپ کو ہلاکت کی نظر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس لیے پوچھنے لگانے کا علم بھی فرض کفایہ ہوا۔ یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ طب اور حساب کا صرف وہ حصہ فرض کفایہ کی حیثیت رکھتا ہے جس سے انسانیت کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، باقی پھر ظاہر ہے کہ وہ پسندیدہ ہو جائے گا، مستحب ہو جائے گا۔ تو طب اور حساب کی باریکیوں کا علم محض پسندیدہ ہے، فرض کفایہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد غیر شرعی علوم میں ناپسندیدہ علوم یہ ہیں، یعنی سیکولر علوم میں جو ناپسندیدہ ہیں وہ ہے جادوگری، شعبدہ بازی، وہ علم جس سے دھوکہ ہو وغیرہ وغیرہ۔ اور مباح علوم یہ ہیں شعر و شاعری اگر وہ اخلاق سوز نہ ہو، تاریخ یا دیگر تاریخی علوم۔ ان اقسام کی روشنی میں دوسرے ناپسندیدہ یا مباح علوم و فنون کو قیاس کیا جا سکتا ہے۔ تو آگے جو چیپٹر شروع ہو رہا ہے وہ شرعی علوم کا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس کو اپنی اگلی نشست میں جاری رکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔